سوچیے اگر آپ سے کوئی تلخ اور چبھتے ہوئے لہجے میں کوئی جملہ کہہ دیا جائے جو آپ کے دل کو سخت ناگوار گزرے، اور آپ اس کے رد عمل میں تلخ ہونے کے بجائے خود پر قابو رکھتے ہوئے کوئی بھی رد عمل ظاہر نہ کریں اور آپ کا لہجہ بھی پرسکون رہے، تو یہ آپ کے خود پر زبردست کنٹرول کی علامت ہے۔ اور یہ کتاب اسی نایاب صلاحیت پر روشنی ڈالتی ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جو خاموش رہتی ہے، کسی کو نیچا دکھانے کی خواہش نہیں رکھتی، مگر انسان کو اپنے نفس پر پورا اختیار دے دیتی ہے۔ The power of not reacting۔ یہ کتاب ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ آپ سب کچھ خاموشی سے برداشت کیے جاؤ، بلکہ یہ سکھاتی ہے کہ کب خاموش رہنا آپ کے لیے طاقت ہے اور کب بولنا کمزوری بن سکتا ہے۔ آج کی کتاب ہمیں ایک ایسی طاقت سے روشناس کراتی ہے جو سکھاتی ہے کہ ہر بات کا فوراً جواب دینا دانش مندی نہیں، اور ہر رد عمل طاقت نہیں بلکہ کمزوری بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں ناٹ ریئیکٹنگ کا مطلب خاموش رہنا نہیں، بلکہ ہوش کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ یہ کتاب اس خیال سے شروع ہوتی ہے کہ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس کا رد عمل کیسا ہوتا ہے۔ ہم اکثر غصے، خوف، جلن یا انا میں آ کر ایسے فیصلے کر لیتے ہیں کہ جن کا خمیازہ بعد میں بھگتنا پڑتا ہے۔ نان ری ایکشن ہمیں اسی دائرے سے باہر نکالتی ہے۔ اس کتاب کا پہلا بنیادی نقطہ کہ رد عمل جذبات سے آتا ہے اور طاقت شعور سے۔ کوئی آپ پر تنقید کرتا ہے اور آپ فوراً جواب دیتے ہیں تو بات جھگڑے میں بدل سکتی ہے، لیکن اگر آپ خاموش رہ کر بات سمجھ لیں تو اکثر دوسرا فریق خود ہی نرم پڑ جاتا ہے۔ دفتر میں آپ کے باس کا سخت لہجہ اور رویہ آپ کو فوری ری ایکشن کرنے کی دعوت دیتا ہے، جس سے آپ کی نوکری اور عزت دونوں خطرے میں پڑ سکتی ہیں، جبکہ تحمل آپ کو موقع دیتا ہے کہ صحیح وقت پر اپنا موقف رکھیں۔ سوشل میڈیا پر کوئی منفی کمنٹ دینے سے، فوری جواب دینے سے ذہنی سکون چھن جاتا ہے۔ خاموشی آپ کی عزت اور وقت دونوں کو بچا لیتی ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ہر بات ذاتی نہیں ہوتی۔ ہم اکثر ہر لفظ کو اپنے خلاف سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ زیادہ تر رد عمل دوسروں کی اپنی الجھنوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بدتمیزی کرے تو ضروری نہیں کہ وہ آپ سے نفرت کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ خود کسی پریشانی میں مبتلا ہو۔ کوئی قریبی رشتہ آپ سے سرد مہری سے پیش آئے تو فوراً خود پر الزام لے لینا ذہنی بوجھ کو بڑھاتا ہے۔ نان ری ایکشن آپ کو حقیقت دیکھنے کا وقت دیتی ہے۔ اس کتاب کا تیسرا نقطہ، خاموشی کمزوری نہیں بلکہ ایک کنٹرول ہے۔ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ خاموش انسان اندر سے بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود پر قابو رکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ بحث میں خاموش رہنے والا اکثر بعد میں زیادہ اثر رکھتا ہے۔ گھر کے جھگڑوں میں اگر ایک فریق خاموش ہو جائے تو ایک بہت بڑی آگ کو بجھا سکتا ہے۔ کاروبار میں جلد بازی کا جواب نقصان دیتا ہے اور خاموشی فائدہ۔ چوتھا نقطہ ہے کہ رد عمل کی طاقت یا رد عمل کی عادت ذہنی غلامی ہے۔ جب کوئی ہمیں کنٹرول کر کے رد عمل نکلوا لے تو اصل طاقت اس بندے کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے۔ کوئی جان بوجھ کر غصہ دلائے اور ہم بھڑک جائیں تو وہ جیت جاتا ہے۔
अफवाहें सुनकर फौरन रद्द अमल जाहिर करने से दूसरों को हमारी कमजोरियों का पता चलता है। माजी की बातों पर बार बार जज्बाती होना और हर हाल में कुढ़ते रहना हमारे हाल को खराब कर देता है। 5वां नुक्ता, नॉन रिएक्शन बेहतर फैसलों की बुनियाद है। खामोशी हमें सोचने का वक्फा देती है और यही वक्फा अक्ल को बोलने देता है। गुस्से में दिया गया जवाब अक्सर बाद में पछतावा बन जाता है। माली फैसलों में जज्बात नुकसान करवा देते हैं और तहम्मुल हमेशा बचाव करता है। रिश्तों में सब्र वक्ती तकलीफ को कम और देरपा सुकून देता है। इस किताब का 6वां नुक्ता कि ताकत का असल इजहार खुद पर काबू है। इस किताब के मुताबिक जो शख्स खुद को कंट्रोल कर ले, दुनिया उसके लिए आसान हो जाती है। गुस्से पर काबू रखने वाला शख्स इज्जत पाता है। बर्दाश्त वाला इंसान मुश्किल हालात में भी वाज़ेह सोच और समझ रखता है। इस किताब का 7वां नुक्ता, नॉन रिएक्शन अंदरूनी सुकून पैदा करती है। जब हम हर बात पर नहीं उलझते तो जहन हल्का हो जाता है। कम रद्द-ए-अमल, कम जहनी थकन। खामोशी नींद को बेहतर बनाती है। दिल का सुकून जिंदगी के फैसले आसान बनाता है। इस किताब का आखिरी पैगाम यह है कि हर जंग लड़ने के लिए नहीं होती और हर लफ्ज जवाब का मोहताज नहीं होता। द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग हमें सिखाती है कि असल ताकत ऊंची आवाज में बोलना या चिल्लाना नहीं, बल्कि खामोश इख्तियार में है। जो शख्स रद्दे अमल को रोक सकता है वो अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल कर सकता है। वो अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल वापस ले सकता है और बेहतर फैसले कर सकता है।